صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہر وقت دروشی زبان کے اوپر کثرت سے دروشی جو انسان پڑھے گا، اللہ اس کی ہر کام کے اندر اس کی مدد کریں گے۔ آج ہم کہتے ہیں نا پریشان ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب میرا کام ہو رہا تھا، میں نے فلاں جگہ شادی کے لیے کتنے یقین جانے کتنے ایسے میسج آتے ہیں، ایسے پیغامات آتے ہیں نوجوانوں کے کہ مولوی صاحب بس رشتہ بھیجتے ہیں، آگے سے انکار ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، کراچی سے ایک دوست ہے، اس نے رابطہ کیا تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب مجھے اپنا نمبر دیں، تو میں نے اس سے رابطہ کیا۔ جس وقت رابطہ ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ جہاں کہیں بھی رشتہ بھیجتے ہیں تو ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جس جگہ بھی ہر قسم کی اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، پیسہ ہے، مال دولت، ہر چیز، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن رشتہ جس جگہ بھیجتے ہیں انکار ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر گھر کے اندر اکثر بچیوں کے اندر کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن بات بنتی نہیں ہے، واپس ہو جاتے ہیں۔ آتے ہیں رشتے لیکن بات نہیں بنتی۔ نوجوانوں کے ساتھ جی میں کسی کام پہ لگتا ہوں، ایک ہفتہ نہیں ہوتا پھر چھٹی ہو جاتی ہے، کام مجھے ملتے نہیں ہے، بڑے مشکل سے ملتے ہیں کام، جب وہاں جاتا ہوں پھر اس کے بعد بات نہیں بنتی، ایک ہفتہ ہوتا ہے چھٹی ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر کوئی کام کاج کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ کام جو ادھورے رہتے ہیں اس کا واحد سبب علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع کے اندر یہ سبب نقل کیا ہے، فرمایا کہ کاموں کی تکمیل کا واحد سبب درود شریف، کہ جو انسان کثرت سے درود شریف پڑھے گا کبھی اس کے کام ادھورے نہیں رہیں گے، کبھی اس کے کام نامکمل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جب بھی کام کو ہاتھ ڈالے گا، مٹی کو ہاتھ ڈالے گا، اللہ اس کو سونا بنا دیں گے۔ جہاں کہیں کاروبار کے لیے جائے گا اس کاروبار میں اللہ اس کی برکت ڈالیں گے، رشتوں کے معاملات کے اندر ہاتھ ڈالے گا اللہ اس کو کامیاب کریں گے، کہیں اس کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کہیں بھی یہ ناکام ہوگے، اس کے کام ادھورے نہیں ہوں گے۔ کہا کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واحد سبب درود شریف ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف کہتے ہیں۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، ساری زندگی آپ تو قرآن اور احادیث کا درس دیتے رہے۔ کہا اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا ابو زرع میں نے تیری مغفرت کر دی ہے، تیری کسی عمل کا حساب کتاب نہیں ہے۔ پوچھا گیا خیریت ہے، کس عمل کے اوپر بخشش ہوئی؟ کہا کہ میں جب نبی علیہ السلام کی حدیث لکھا کرتا تھا تو اس وقت میں ساتھ درود شریف لکھتا تھا، نبی علیہ السلام کے اوپر درود لکھنے کی وجہ سے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جب میرے محبوب کا نام آتا تو ساتھ لکھتا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اس وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ آج امت مسلمہ کی پریشانی کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ اعمال کو چھوڑ کے اسباب کی طرف متوجہ ہو چکی۔ اللہ رب العزت نے پریشانیوں کا حل اعمال کے بتائے ہیں، اعمال کے ذریعے اپنی پریشانیوں کو دور کرو۔ آج جو امت مسلمہ کے اوپر حالات آئے ہیں، آج جو امت مسلمہ پریشان ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اعمال کو چھوڑ کے اسباب کی طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ اللہ نے ایمان والے کے لیے اعمال بھیجے ہیں، ایمان والے کے لیے اعمال بھیجے ہیں کہ اس کی گھر کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، باہر کی پریشانی ہے، اندر کی پریشانی ہے، ان سب کا حل اعمال کے اندر ہے۔ خاص طور پہ درود شریف وہ عبادت ہے، اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے فضائل اس کے جو رکھے ہیں، درود شریف کیونکہ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس عبادت کو اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز سے امت کے سامنے پیش کیا، وہ واحد عبادت ہے جس کو بڑے خوبصورت انداز سے اپنے بندوں کے سامنے اللہ پیش کر رہے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت نے کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ روزہ میں رکھتا ہوں، میرے فرشتے رکھتے ہیں، اے میرے بندوں تم بھی روزہ رکھو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اے میرے بندوں تم بھی پڑھو۔ یہ نہیں کہا صدقہ میں دیتا ہوں، میرے فرشتے دیتے ہیں، تم بھی دو۔ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو بڑے خوبصورت انداز سے اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا، درود شریف والے عبادت کو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت درود شریف والی عبادت میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو یہ عبادت تم بھی کرو۔
میں بھی اپنی نبی کے اوپر، اپنے محبوب کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی کے اوپر درود بھیجا کرو، تم بھی اس نبی کے اوپر درود بھیجا کرو۔ یہ وہ واحد عبادت ہے، درود شریف وہ واحد عبادت ہے جس کی ابتدا اللہ نے اپنی ذات سے کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی اس نبی کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتے بھی اس نبی کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی کے اوپر درود بھیجا کرو، تم بھی اس نبی کے اوپر درود بھیجا کرو۔ آج آپ کے سامنے درود شریف کے فضائل بیان کروں گا کہ درود شریف کیسی عبادت ہے، کیسی فضیلت ہے۔ یاد رکھیں، فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، اور مجلس کے اندر ایک مرتبہ پڑھنا، اگر نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ بار بار پڑھنا یہ مستحب اور مسنون عمل ہے۔ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں، زبان بھی میٹھی ہوگی، مٹھاس منہ کے اندر بھی آئے گی، روح کے اندر بھی مٹھاس نازل ہوگی، اترے گی، اس لیے کہ درود شریف کے فضائل آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کوئی معمولی نبی نہیں دیا، جس نبی کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں کوئی معمولی بات نہیں۔ درود شریف جنت کے اندر داخل ہونے کا سبب ہے۔ سب مسلمان چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ آج میں اور آپ عبادات کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے نا کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت میں چلے جائیں۔ ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم صدقے خیرات کیوں کرتے ہیں؟ رات کو اٹھ کے، سردی ہوتی ہے صبح، پھر بھی جا کے وضو کر کے مسجد کے اندر آ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں۔ آج آپ کو بہت آسان یہ سارے کے سارے اعمال کرنے ہیں، مطلب نہیں ہے کہ آپ درود شریف لے کے بیٹھ جائیں اور فرائض چھوڑیں۔ فرائض کے اپنا مقام ہے، فرائض تو کسی حال میں معاف ہی نہیں ہے، فرائض نمازیں یہ چیزیں تو معاف ہی نہیں ہیں، لیکن ایک اور عمل بتا رہا ہوں کہ جنت کے اندر داخل ہونے کا سبب جو ہے وہ درود شریف ہے۔ جو انسان کثرت سے درود شریف پڑھے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ساری زندگی آپ تو قرآن اور احادیث کا درس دیتے رہے۔ کہاں؟ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا ابو زرع میں نے تیری مغفرت کر دی ہے، تیری کسی عمل کا حساب کتاب نہیں ہے۔ پوچھا گیا خیریت ہے، کس عمل کے اوپر بخشش ہوئی؟ کہا کہ میں جب نبی علیہ السلام کی حدیث لکھا کرتا تھا تو اس وقت میں ساتھ درود شریف لکھتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے اوپر درود لکھنے کی وجہ سے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جب میرے محبوب کا نام آتا تو ساتھ لکھتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ آج تو ہم جان بچاتے ہیں، لکھائی کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کا نام آئے تو سواد ڈال کے بس اسی پہ اکتفا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کا نام آئے تو مکمل درود شریف لکھا کریں، کیونکہ جو نبی علیہ السلام کے نام آنے کے اوپر درود شریف نہیں لکھتا، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن اس سے اپنے چہرے کو پھیر دیں گے۔ اللہ کے نبی اپنے چہرے کو پھیر دیں گے اس کی طرف سے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی۔ اللہ کے نبی کو دیکھا تو کہا کہ جب میں اللہ کے نبی کے قریب کیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے رخ پھیر کے دائیں طرف کر دی۔ کہا میں جب اس طرف آیا تو اللہ کے نبی نے اپنے رخ کو پھیر کے بائیں طرف کر دی۔ کہا پھر میں اللہ کے نبی کے قریب کیا، پھر پیچھے کی طرف اللہ کے نبی نے چہرہ کر دیا۔ کہا چاروں طرف سے تو میں خواب کے اندر رونے لگا، میری چیخیں نکلے گی، یا رسول اللہ اگر آپ بھی میری طرف سے رخ پھیر دیں گے، میری شفاعت کا، میری بخشش کا کیا ذریعہ ہوگا؟ میری مغفرت کیسے ہوگی؟ میری بخشش کیسے ہوگی؟ نبی علیہ السلام، اچھا یہ جو شخص تھے یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے یہ۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب میرا نام آتا تھا کہ وہاں اس پہ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے نام کے آگے تو درود شریف نہیں لکھتا تھا، اس وجہ سے آج میں تجھ سے ناراض ہو کے اپنے چہرے کو پھیر رہا۔ یہ محدث
جب ان کی آنکھ کھلی تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے. کہتے ہیں اس کے بعد کبھی انہوں نے نبی علیہ السلام کا نام آتا پھر یہ لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مکمل درود شریف یہ لکھا کرتے تھے، مکمل درود شریف لکھتے تھے. اس لیے میں نے بات کی کہ جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آ جائے تو صرف صاد ڈالنے پہ اکتفا نہ کیا کرے، مکمل درود شریف لکھا کرے، مکمل درود شریف لکھا کریں. آپ دیکھیں گے کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں بھی ہو زبان ہر وقت درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے فضائل. دیکھیں ہم کام کاج بھی کرتے ہیں. اس لائٹ کو بند کر دو، یہ لائٹ بند کر دو سامنے والی. کام کرتے ہیں، کاروبار کے اندر ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہماری زبان پہ نبی علیہ السلام کا نام ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہر وقت دروشی زبان کے اوپر کثرت سے دروشی جو انسان پڑھے گا اللہ اس کی ہر کام کے اندر اس کی مدد کریں گے. آج ہم کہتے ہیں نا پریشان ہو جاتے ہیں، مول صاحب میرا کام ہو رہا تھا، میں نے فلاں جگہ شادی کے لیے، کتنے یقین جانے کتنے ایسے میسج آتے ہیں، ایسے پیغامات آتے ہیں نوجوانوں کے کہ مول صاحب بس رشتہ بھیجتے ہیں آگے سے انکار ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، کراچی سے ایک دوست ہے، اس نے رابطہ کیا تو مجھے کہنے لگے مول صاحب مجھے اپنا نمبر دیں. تو میں نے اس سے رابطہ کیا. جس وقت رابطہ ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ جہاں کہیں بھی رشتہ بھیجتے ہیں تو ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. جس جگہ بھی ہر قسم کی اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، پیسہ ہے، مال دولت، ہر چیز، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن رشتہ جس جگہ بھیجتے ہیں انکار ہو جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا. ہر گھر کے اندر اکثر بچیوں کے اندر کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن بات بنتی نہیں ہے، واپس ہو جاتے ہیں. آتے ہیں رشتے لیکن بات نہیں بنتی. نوجوانوں کے ساتھ جی میں کسی کام پہ لگتا ہوں، ایک ہفتہ نہیں ہوتا پھر چھٹی ہو جاتی ہے. کام مجھے ملتی نہیں ہے، بڑے مشکل سے ملتے ہیں کام. جب وہاں جاتا ہوں پھر اس کے بعد بات نہیں بنتی، ایک ہفتہ ہوتا ہے چھٹی ہو جاتی. گھر کے اندر کوئی کام کاج کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. کام جو ادھورے رہتے ہیں اس کا واحد سبب علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب شفیع کے اندر یہ سبب نقل کیا ہے. فرمایا کہ کاموں کی تکمیل کا واحد سبب درود شریف، کہ جو انسان کثرت سے درود شریف پڑھے گا کبھی اس کے کام ادھورے نہیں رہیں گے، کبھی اس کے کام نامکمل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جب بھی کام کو ہاتھ ڈالے گا، مٹی کو ہاتھ ڈالے گا، اللہ اس کو سونا بنا دیں گے. جہاں کہیں کاروبار کے لیے جائے گا اس کاروبار میں اللہ اس کی برکت ڈالیں گے. رشتوں کے معاملات کے اندر ہاتھ ڈالے گا اللہ اس کو کامیاب کریں گے. کہیں اس کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کہیں بھی یہ ناکام ہوگا، اس کے کام ادھورے نہیں ہوں گے. کہا کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واحد سبب درود شریف ہے. کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرو، کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرو. اس لیے دیکھیں کتنے فضائل ہیں، ہمیں پتہ نہیں، اور مشکل بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ پورا تلاوت کرنا ہے، پورا ایک پارہ پڑھنا ہے. کوئی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، کوئی سورہ نساء کی تلاوت کرنی ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کرنی، نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ہے، کتنا آسان ہے. صلی اللہ، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت زبان پہ درود شریف ہو. آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر خود بخود سکون محسوس کریں گے، روحانیت اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مسائل ختم ہو جائیں گے. آج ہماری پریشانیاں سب سے زیادہ کیا ہیں؟ گھریلو معاملات، کاروبار، یہ جتنے معاملات خراب ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے آج کا جو موضوع درود شریف کا سنا ہے کہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، کوئی پریشانیوں کے اندر، ٹینشنوں کے اندر، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، بچے بات نہیں مانتے، بیوی بات نہیں مانتی، بیوی پریشان ہے، شوہر میری بات نہیں مانتا، گھر کے اندر جھگڑے ہیں، مسائل پہ شکار ہیں، فقر و فاقہ ہے، حالات پہ حالات ہیں. ہر وقت ہر انسان جس کے پاس آپ بیٹھے اس کی اپنی الگ پریشانی ہوتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھے اس کی الگ پریشانی ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ درود سے جب کثرت سے پڑھیں گے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سکون زندگی میں آ جائے گا، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، گھر کے اندر سکون ہوگا، اتفاق ہوگا، کام ادھورے نہیں رہیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا سارے کام بن جائیں گے، بگڑتے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے. مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے اللہ سونا بنا دے گا. کاروبار میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اللہ اس کو برکت سے نوازیں گے، برکت ہی برکت ہوگی. رشتوں کے معاملات کے اندر اللہ ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کامیاب ہوگا. واحد درود شریف کا علاج، اور یہ کوئی مخصوص درود شریف بھی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ زبان کے اوپر. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ جو انسان کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا اللہ کے نبی کی زیارت اس کو ہوگی۔ یاد رکھیں، خاص طور پہ رات کو سوتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بیٹھو ادھر جا کے بیٹھ جائے، اس کو چھوڑ دو۔ جو انسان کثرت کے ساتھ رات کو درود شریف کا اہتمام کرے گا، رات کو سوتے ہوئے خاص طور پہ جو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کروائیں گے۔ ہر ایک کی تڑپ ہے یہ نہیں، ہر ایک کی چاہ۔ مجھے اس سے ایک عجیب واقعہ یاد ہے کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارتیں ہر ایک کو نہیں ہوتی، خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ ابھی ہم سے روزے پہ گئے ہوئے تھے تو ہمارے ایک دوست ہی ہیں مول صاحب، ابھی سال لگا کے آئے ہیں، تقریباً مہینہ ہو گئے، ابھی سال لگا کے آئے۔ شب جمعے پہ ان کا بیان بھی تھا۔ انہوں نے ایک خواب سنائی، اپنی کارگزاری سنائی اللہ کے نبی کی زیارت کی، کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت کیسے ہوئی۔ اور اللہ کے نبی کی کہتے ہیں تبلیغ میں سال سفر ایک ان میں ایک چلہ ہوتا ہے، پیدل چلہ۔ بڑے حالات انسان پہ آتے ہیں، یہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں نا، ان کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ جو اللہ کے راستے میں بستر لے کے نکلتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ملک پاکستان کی اور ساری دنیا کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ یہ لوگ کیسی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، یہ کن حالات سے۔ یہ تو ہمارے گھر کا واقعہ سمجھے، میرا دوست ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہے۔ مولوی بلال صاحب ان کا تائے کا بیٹا ہے، مولوی صاحب ان کے ساتھ ہمارے اچھے مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے سے وہ فارغ ہے، ہماری نصرت کے لیے بھی آئے تھے، بہت اچھی سلام دعا۔ ابھی وہ سروزے پہ نکل رہے تھے، میں نے کہا جی ہمارے پاس آپ آ جائیں، فائدہ ہوگا نوجوانوں کو۔ وہ اپنی کارگزاری سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب پیدل چلہ تھا، یہ پیدل چلہ ایک سال کے اندر لگاتے ہیں، یہ بڑا سخت چلہ ہوتا ہے، مشکل جگہ پہ بیچتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں تشکیل والوں کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایسی جگہ بھیجیں جہاں آج تک جماعت نہ کی ہو، کوئی ایسی جگہ ہے پاکستان کے اندر؟ انہوں نے کہا مول صاحب ایک نہیں بہت سی جگہ ایسی ہیں۔ میں نے کہا مجھے اگر کوئی ایسی جگہ اگر بھیج دیں، کہا برداشت نہیں کر سکو گے؟ جماعت سے ساری جماعت کو نوعیت بتانا کہ مشکل جگہ ہوگی، کھانے کے لیے ملے گا کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، لوگ بات نہیں سنیں گے۔ آج تو ہم جاتے ہیں نا، اکرام پہ اکرام ہوتا ہے۔ پہلے وقتوں میں تبلیغ تھی جب لوگ آگے سے مار کے نکالتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جماعت بنائی، ان کو بتایا تو ساری جماعت ٹوٹ گئی کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ رات میں نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ کے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ کی ایسا تو نہیں ہے، میں عافیت کے علاوہ تو سوال نہیں کر بیٹا۔ میں نے کہ بہت مشکل تو اپنے لیے قربانی تو نہیں مانگ لی کہ مجھے اس جگہ بھیجیں جہاں آج تک جماعت ہی نہیں کی، یعنی مشکل جگہ پہ مجھے بھیجیں کہ یہ عافیت کے علاوہ تو نہیں ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا اللہ رب العزت نے انسان کو وسعت دی اتنی اللہ نے انسان کو مکلف بنایا۔ تو کہتے ہیں کہ خواب دیکھ رہا ہوں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت تھی، رات سویا، خواب میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تو مجھے کہا کہ خضر نام ہے، کہا خضر آپ نے غلط فیصلہ نہیں کیا، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس یوں ہی جا کے ہم کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں اس جگہ بھیجیں، ہماری تشکیل وہاں کریں جہاں آج تک کوئی جماعت بھی نہیں کی۔ آپ نے جو فیصلہ کیا 100% ٹھیک فیصلہ کیا اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کیا، صحابہ کی منشا کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ ہم بھی اللہ کے نبی کے پاس جا کے یوں سوال کیا کرتے تھے کہ ہمیں اس جگہ بھیجیں وہاں ہماری جماعت کی تشکیل ہو کہ جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ گیا ہو، ہم وہاں جا کے تبلیغ کا کام کریں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح کون صحابی تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، بڑے فضائل والے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے صبح پھر جماعت بنائی، پھر میں تشکیل والوں کے پاس گیا، انہوں نے تھرپارکل کے علاقہ ہے اس طرف میری تشکیل کا دی، جماعت کو میں نے فضائل سنا، تیار ہوگی۔ کہتے ہیں کہ 35 دن کی ہماری تشکیل تھی، 35 دن میں صرف ایک مسجد کے اندر قیام کرنے کا موقع ملا، باقی سارے جو دن تھے، پورا مہینہ جتنا بھی تھا، باقی سارا کا سارا جنگلوں کے اندر، صحرا کے اندر ہم نے وقت گزارا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہم وہاں پہنچے 2 دن کے پیاسے، اپنی کہتے ہیں ایک کارگزاری ایک مسجد کی سنا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ 2 دن ہو گئے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، 2 دن سے روزے میں سمجھیں، کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، وضو جو کرتے ہیں وہ بھی تیمم کر کے کرتے ہیں۔ کہا کہ ظہر اثر کے قریب ایک مسجد میں پہنچے کہ وہاں جا کے بڑے تھکے ہوئے، گزشتہ پہلا دن بھی چلتے رہے، دوسرے دن بھی ظہر کے قریب جب وہاں جا کے پہنچے تو حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہاں مسجد کے امام صاحب باہر دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، کہا آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ ہم ان کے حالات ایسے تھے ہمارے کہ ان کے قدموں میں گر گئے، ہم نے کہا مولوی صاحب خدا کا واسطہ ہے ہمیں اتنی اجازت دے تو ہم جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ آج شیطان نے ذہنوں میں بات ڈال دی یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، اللہ کی قسم ہم سب مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں سب۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، غیروں کی چال ہے،
غیروں کی چال ہے کہ مسلمان کے مقابلے میں لا کے کھڑے کر دیے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو چکے ہیں اور غیر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کہا کہ جب ہماری حالت ایسی تھی کہ ساتھیوں سے برداشت نہ ہوا، مول صاحب کے قدموں میں گر گئے، ہم نے کہا ہمیں اتنی کہا بھاگتے ہوئے جاؤ، بھاگتے ہوئے واپس آؤ۔ ہم بھاگتے ہوئے گئے، وضو کیے اور وہاں سے نماز ہم نے پڑھی۔ 2 دن کے بعد جیسے وضو میں پانی مل گیا، ہم نے کہا ابھی تو تیمم ٹوٹ کے پانی مل چکا ہے، آپ بھی مسئلے کو مول صاحب جانتے ہیں، ہمیں وضو کی اجازت دے دو۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر جیسے ہم نے نماز پڑھی تو نوجوان آگے، ہاتھ کے اندر ڈنڈے تھے، یہ نہیں ہے کہ نکل جاؤ، مارنا شروع کیا۔ کہا ہمارے ساتھی تھے، ہم ایک دوسرے کے اوپر گرتے کہ میرے ساتھی بچ جائے، مجھے ڈنڈا لگ جائے۔ ہمیں تو ظاہر تبلیغ والوں کو یہی ہدایات ہوتی ہے کہ کوئی مارتا ہے تو مارے، جو بھی ہو، لیکن آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا، آپ نے ڈانٹنا نہیں۔ آپ امت کے خیرخواہ بن کے نکلے ہوئے، آپ نے ان کے قدم پکڑنے، ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، آپ مارنے کے لیے نہیں کہ آپ منتیں کر۔ انہوں نے ایسی ایسی عجیب عجیب اپنی کارگزاریاں سنائیں، لیکن جب میں تو کہتے ساری آپ کو وہی باتیں ان کی بیان کروں کہ انہوں نے کس قسم کی کارگزاری۔ تبلیغ والوں کا کیا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کارگزاری سنائی، میں اس کارگزاری کو آگے لے کے جاؤں گا۔ اب بیچ میں بات آ گئی کہ تبلیغ کا مقصد کیا ہے۔ تبلیغ والے لوگوں کو مارنے کے لیے، دین سے متنفر کرنے کے لیے نہیں جاتے، ان کے پاؤں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پنجاب کے ایک علاقے میں ایک بستی میں ہماری تشکیل ہوئی، کہا کہ وہاں گئے تو وہاں چودھری ہوتے ہیں نا، تو ہم نے کہا چودھری صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تو کہا کہ تقریباً صبح 9-10 بجے کے وقت گئے، انہوں نے کہا چودھری صاحب شراب کے نشے کے اندر ہیں، آپ بعد میں آ جانا۔ کہا کہ زور کی نماز پڑھنے کے بعد ہم پھر وہاں کے چودھری صاحب کے پاس، تو آگے جو خادم نوکر تو انہیں کہا چودھری صاحب شراب کے نشے کے اندر ہیں، عصر کو آ جانا۔ کہا عصر کے وقت گئے تو پھر کہا چودھری صاحب شراب پی کے نشے میں، آپ ایسا کرنا مغرب کو ان کے مہمان آئیں گے، اس وقت تھوڑے ہوش کے اندر آئیں گے، آپ ایسا اس وقت آ جانا۔ حضرت کہتا ہے، یہ مول صاحب کہتے ہیں کہ میں خود بھی ساتھ تھا، میں نے کہا میں بھی گیا، میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، ہم مغرب کے بعد واقعی ان کے مہمان تھے، ہوش میں تھے، ہم نے جا کے جب مہمان کے ان سے بات کی، ترغیب دی کہ اللہ جنت کی شراب میں پلائے گا، جنت کی شرابیں پیو گے، مزے کرو گے، ایسی حوریں ہوگی جنت، ہم نے بیان کی۔ کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آگے، کیا اللہ یہ بھی دے گا، اللہ یہ بھی دے گا، اللہ نے کتنے انعامات آپ پہ کیے ہیں، کتنا کچھ اللہ نے۔ اب کہا کہ وہ رویا اس کی آنکھوں سے، کہا میں آپ کے ساتھ صبح اس روزے پہ جاتا ہوں۔ کہا صبح ہمارے ساتھ وہ اس روزے پہ چلا گیا، کہا 3 دن گزرے تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلا لگاتا ہوں۔ کہا وہیں سے ہمارے ساتھ آ گیا، فیصل آباد ہماری تشکیل تھی، کہا 12 دن ہو چکے تھے اس کے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ 12 دن پہلے حالت یہ تھی کہ صبح 10 بجے بھی شراب کے نشے میں تھا، ظہر کے وقت بھی شراب کے نشے میں تھا، عصر کے وقت بھی یہ شراب کے نشے میں تھا۔ کہا مغرب کو جا کے ہماری اس سے ملاقات ہوئی، 12 دن سے پہلے یہ حال تھا، آج مغرب فجر کا بیان کھڑے ہو کے کر رہا تھا، 3 جملے یاد کیے ہوئے تھے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں۔ کہا 3 بار اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے نیچے گرا، وہیں اس کی جان نکل گئی، وہیں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آج سے 12 دن پہلے اس کی کیا حالت تھی؟ 12 دن تبلیغ والوں کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو گندگی کے ڈھیر سے نکال کے مسجد میں لے کر آنا اور اللہ کے در پہ لے کر آنا اور اللہ کے سامنے جھکانا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں یقین جانیے، کہتے ہیں کہ دادا دربار لاہور میں ہماری تشکیل وہاں پہ ہوگی، بڑے اللہ والے ہیں مول صاحب، عجیب سی کارگزاریاں تھی۔ کہتے ہیں وہاں ہماری تشکیل صبح کے وقت کام رونے لگ گیا، آنکھوں میں آنسو، کہتے ہیں ابھی مجھے بالکل وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ اللہ کی قسم جب ہم ان کے پاس جاتے، ہم دعوت دینے صبح کے وقت جاتے، یہ نہیں کہ ان کو جا کے کہتے اللہ سے ہوتے، کہ صبح کے وقت جاتے، کوئی نالی کے اندر نوجوان پڑے، آدھا جسم ان کا نالی میں آدھا باہر گلیوں کے اندر ایسے وہ پڑے ہوتے، ہم جا کے کیا کرتے، ہم ہاتھوں کے اندر پٹیاں لی ہوتی اور دوائی ہمارے پاس ہوتی، انہوں نے نشے کے ٹیکے لگائے ہوتے، جگہ جگہ ان کے جسم پہ سوراخ ہوتے، ہم جا کے ان کی پٹیاں کرتے۔ مولسا صرف ہم نے یہی کام کیا، اور ان کو اٹھاتے وہ رونا شروع کر دیتے کہ ہماری جو جوانی کہاں ضائع ہو رہی، کام جا جا کے ہماری دعوت کیا ہوتی، ہماری گشتیں ملاقاتیں کیا ہوتی۔ حالات ایسے تھے، کہا دادا دربار کے باہر گلیوں کے اندر، کہا آدھا جسم ان کا نالیوں کے اندر ہوتا، آدھا وہ باہر ہوتا، کہا یوں نوجوان پڑے ہوتے ساری رات نشے کی حالت میں، ٹیکے لگائے ہوتے، ہم پٹیاں اور یہ مرہم لے کے جا کے ان کی مرہم پٹی کرتے، یہ ہماری گشت ہوتی، یہ ہماری دعوت ہوتی۔ اور جب وہ نوجوان اٹھاتے پھر ہم ان کی منتیں کرتے، ان کے منہ ہاتھ دھلاتے، ہم کہتے یار آپ مسلمان ہو، آپ مسلمان ہو، اپنے آپ کو دیکھو کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کس گندگی کے دہر کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ کہا یہ ہماری ان کے ساتھ دعوت ہوتی ہے، ہماری یہ گشتیں ہوتی ہیں، یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کہے تو نوجوان آئے اور مارنا شروع کر دیا، کہا ہم ایک دوسرے کے اوپر ساتھی گر رہے ہیں کہ یہ سنو ہمارے ساتھی کو لگے ہمیں لگ جائے، کہا لہو لہان ہے، کسی کے سر سے خون آ رہا ہے، منہ سے آ رہا ہے، پاؤں سے ہاتھوں سے آ رہے ہیں۔ خیر وہاں سے نکلے، چلتے چلتے عصر کے قریب ہم آگے دوسری مسجد میں پہنچے، وہاں جیسے ہی پہنچے تھے نوجوان سامنے سے کلہاڑیاں لے کر آگے، کہا جیسے اس مسجد کی بستی کے قریب پہنچے کلہاڑیاں ہاتھوں کے اندر ہیں، ایک نوجوان ایک ہمارے پاس آیا، اس سے کہا کہ جلدی جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ کسی چیز کا بھی خیال نہیں کریں گے، یہ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے، آپ یہاں سے کسی طرح نکل جاؤ، اگر ان کے جمع ہونے سے پہلے اگر نکل گئے تو نکل گئے، اگر یہ نوجوان بستی کے نوجوان جمع ہو گئے یہ آپ کو قتل کر دیں گے، ساری کی ساری جماعت ختم ہو جائے گی۔
یہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں، حالت ہماری ایسی تھی اور اس طرح ایسی کیفیت کے اندر تھا۔ ہاں پھر انہوں نے کہا، اس کے بعد انہوں نے ہمیں ادھر کھڑا کیا، ہمارے اوپر انہوں نے پانی وغیرہ ڈالا، ہمارے بستروں کو گیلا کرنے کے بعد پھر ہمارے بستر ہمیں ان بستروں گیلا کیا، بستر وزنی ہو گئے، اب ان کو اٹھاؤ اور بھاگو، اگر بھاگو گے نہیں چلو گے بھی تو ہم آپ کو ماریں گے۔ کہا یوں کوئی نوجوان تھے، کوئی نہیں، خیر یہ تو کشمیر کی کارگزارش ہوئی بیچ میں۔ اچھا اس کا یہ بتا رہے تھے کہ وہاں سے وہ کلہاڑیاں لے کر آئے ہمارے پیچھے، تو جیسے ہم آگے بھاگے، جب آگے بھاگے نکلے، ہم نے ایک سے راستہ پوچھا، اس نے ایک راستہ بتایا کہ یہ راستہ آگے بستی کا، چلتے گئے اور یہ جتنے بھی گرد و غبار ہے یہ تو صحرا ہے، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، نابینا ہو جاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے، آپ کو کچھ نظر نہیں، ہوائیں چلنے سے پہلے یہاں سے نکلو کسی طرح۔ کہتے ہم نے ایک کوشش کی تھوڑا سا آگے، ہم کسی طرح جان، اور کہا کہ وہ جو کلہاڑیاں لے کر آئے تھے، اندھیرا ہو گیا تھا، لائٹیں ان کے ہاتھ میں تھی، کہا لائٹیں وہ لگا رہے تھے ہمارے اوپر ہمیں تلاش کرتے ہوئے، کہا ایک ٹیلا سا تھا اس کے نیچے ہم بیٹھ کے، تو کہا کہ وہ ہمارے پاس آگے لائٹیں لگا رہے ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت کہا اس وقت ہمیں یاد آ رہا تھا، ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کتابوں میں پڑھتے تھے، ہم نے طائف کا واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی کو اتنا مارا، آگے اللہ کے نبی تھے، پیچھے وہ بچے تھے، کہا اتنا مارا کہ اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک خون سے رنگین ہو چکے تھے، جوتے خون سے بھر چکے تھے، اور دشمن کو دیکھ کے ترس آ چکا تھا، ہماری حالت ایسی تھی۔ پھر وہ کہا غار ثور کا واقعہ کہ اللہ کے نبی سامنے دشمن نظر نہیں آ رہا ہے، کہ اللہ کی قسم بالکل مول صاحب وہی واقعہ ہوا کہ سامنے ہمارے کھڑے ہوئے تھے، ہمارے اوپر لائٹیں لگا رہے تھے لیکن ہم انہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہا وہیں سے واپس ہوئے، جماعت 2 دن ہو گئے، کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا، 2 دن نہ پانی پیا تھا، نہ کھایا تھا، کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کچھ ہے بیگوں کے اندر، تو نکالا، جمع کی، سارے کے سب جتنے بھی تھے سب کے بیگوں سے 20 کھجوریں نکلی۔ کہا جتنے بھی جماعت کے 10 ساتھی تھے 2 کھجوریں دی، میں نے کہا کھانا نہیں، سب چوسنا ہے۔ وہاں بھی کہا صحابہ کی اس زندگی سنت کو زندہ کیا کہ جب اللہ کے راستے میں چلتے چلتے یہ حالت آ گئی، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایک کھجور ہمیں ملی، ہم نے گزارا کیا تھا۔ صحابی رسول سے پوچھتے ہیں ایک کھجور پہ کیسے زندہ رہے؟ کہا اللہ کی قسم اس کی قدر اس وقت کا جب وہ کھجور بھی نہیں تھی، ایک گٹلی چوس چوس کے ہم نے گزارا کیا۔ یہ کوئی معمولی راستہ ہے؟ اللہ کے راستے میں صحابہ کہتے ہیں چلتے چلتے ایسے حالت آتے، پاؤں کے جوتے پھٹ گئے تھے، ناخن گر چکے تھے، پاؤں پہ رومال باندھتے، کپڑے باندھتے، پھٹ چکے تھے، حتیٰ کہ ناخن بھی گر چکے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں سے کہا اس ٹیلے کے اوپر آرام کرتے ہیں، تھے دائیں بائیں شہر جنگل سے راہ اس قسم تھا، درندے بھی تھے، پریشان، ڈر بھی تھا تھوڑا، لیکن میں نے کہا اللہ کا نام لے کے سوتے ہیں، جو ہوگا سو ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ کہا ساتھیوں کو 2 کھجوریں دی، 2 دن کے بھوکے ہیں، 2 دن کے پیاسے ہیں، چلتے یہ حال ہو چکا ہے۔ تو کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کہا وہ چوستے چوستے سوئے۔ میں نے کہا دعا کرو کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو، جہاں سے بات چلی تھی۔ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر نبی علیہ السلام کی زیارت ہی نہیں کو ہوئی تھی مولوی صاحب کو، لیکن انہوں نے ہمیں سامنے اظہار نہیں کیا۔ رات کو ہم بتا رہے ہیں ڈاکٹر شاہ صاحب کہا کہ منگل مشرق کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہ مولوی صاحب کو انہوں نے جو نبی علیہ السلام کی خواب کی زیارت ہوئی تھی، وہ انہوں کو خود زیارت ہوئی تھی لیکن اپنا اظہار نہیں کر رہے تھے، ان کو زیارت ہوئی، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ کہا کہ 2-2.5 گھنٹے ہم سوئے تھے۔ کہا کہ خواب میں زیارت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی آتے ہیں، کہا اللہ کے نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ترتیب وار صحابہ بیٹھے ہوئے، آگے ابوبکر صدیق کے جیسے مرتبہ ہے ہر صحابی کا بڑا، کہا ایسے اللہ کے نبی کے قریب ترتیب لائن بنا کے صحابہ بیٹھے ہیں۔ کہا وہ عام بھی موجود ہے، جیسے ہم جاتے ہیں اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے کہا کہ سارے جتنے بھی ہیں ان سب جماعت والوں کو میرا سلام دے دینا۔ کہا اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں صحابہ سے قریب کر کے، آگے کر کے ہمیں اللہ کے نبی نے اپنے قریب کر کے بٹھا دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ہمارے حال پہ سب کچھ ہمارے ساتھ باتیں وغیرہ کی۔ صحابہ نے پوچھے، کہا اللہ کے نبی اتنے قریب، صحابہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ان کو جانتے ہیں، یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ جو تبلیغ والے ہیں میں انہی میں سے ہوں۔ یہ کون کیا ہے؟ میں انہی میں سے ہوں، یعنی میرا اور ان کا کام ایک ہی ہے۔ پھر کہا، ہم نے کہا اللہ کے نبی ہمیں اجازت ہے، ہم آگے تشکیل پہ جا رہے ہیں۔ کہا یہی منظر ہے خواب کے اندر، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے، ہم آگے تشکیل پہ جا رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہوئے، ہمیں الوداع کیا، وہاں سے بھیجا کہ ٹھیک ہے جاؤ آگے تشکیل پہ۔ یہ مولانا کہتے ہیں کہ آگے تشکیل پہ کیا جانا تھا کہ اللہ کے نبی کی جو زیارت ہوئی ہمارے لیے ایک بہت بڑی تسلی کی بات تھی۔ اصل میں حالات آگے آنے تھے، یہ بھی حالات تھے، مارا لوگوں نے، کھانے کو کچھ نہ دیا، پینے کو کچھ نہ دیا، تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھتے۔ کہا لہو لہان ہمارے جسم تھے اس حال میں جاتے، اور وہاں جا کے لہو لہان جسموں کے ساتھ ہم نے بھاگتے ہوئے اور اس قسم کے حالات کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے۔ کہا کہ یوں ہمارا یہ چلا گزرا، لیکن کہا ایمان کی وہ کیفیت بنی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، ایمان کی جس کیفیت تک پہنچے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت درود شریف کی کثرت سے ہوتی ہے۔ جو کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرے گا، اللہ کے نبی کی زیارت اس کو ہوگی۔ تو میں واقعہ بیان کیا کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع کے اندر واقعہ نقل کیا ہے کہ محمد بن سعید بن مطرف رحمہ اللہ کا واقعہ
یہ کہتے ہیں کہ یہ کثرت سے دروشی پڑھتے تھے. یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے نبی ایسے میرے کمرے میں تشریف لاتے تو میرا سارا کمرہ روشنی سے بھر جاتے, نور ہی نور ہوتے ہیں سارے کمرے کے اندر. اور اللہ کے نبی میرے قریب آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ سعید بن مطرف قریب, محمد بن سعید قریب ہو جاؤ, اپنا چہرہ قریب کرو, میں آپ کے ہونٹوں پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں جن ہونٹوں کے ساتھ تو مجھ پہ درود بھیجتا ہے. کہ اللہ کے نبی میرے قریب ہو کے میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہیں. میرے ایسی سپاہی دوستوں یہ کوئی معمولی نہیں, کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ دری, ہر وقت دروشی. حسن بصری اسی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی, کہا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے, جوان بیٹی تھی, میں دیکھنا چاہتی ہوں خواب کے اندر وہ کس حال کے اندر ہے, میں خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کس حال کے اندر ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ نے اس کو اعمال بتا دیا کہ رات سونے سے قبل 4 رکعت نماز پڑھنا, سورہ فاتح کے بعد الہاکم التکاثر, چاروں رکعتوں کے اندر یہ سورت پڑھنا, اور رات کو سونے بوضو ہو کے اور دروشی پڑھتے پڑھتے سو جانا. خواب میں آپ کو بیٹی نظر آ جائے گی کہ وہ آخرت میں کس حال میں. یہ عورت گھر میں گئی اور اس نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز جیسے بتائی تھی یوں پڑھ کے دروشی پڑھتے پڑھتے یہ سو گئی. اور خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا, عجیب حالت کے اندر ہے, بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں اور زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے, اور سانپ اور بچھو اس پہ مسلط ہیں, اور جہنم کی آگ کے اندر اس کو لٹکایا ہے. کہتی ہے کہ سارے خواب کے اندر جب میں نے اپنی بیٹی کا یہ منظر دیکھا تو میری آنکھ کھولی تو میں نے چیخیں مارنا شروع, چیخیں مار رہی ہوں, رو رہی ہوں. بھاگتی بھاگتی حسن بصری کے پاس آئی کہ میں نے اپنی بیٹی کو خواب کے اندر ایسی خوفناک حالت کے اندر دیکھا ہے, مجھے کوئی عمل بتائے, کیا کروں. کہا صدقہ خیرات کر دو, دروشی پڑھو, چلے جاؤ, اور کیا بتاؤ اعمال ہدیہ کرو, یہی ہے جو مردوں کو بخشنے والے اعمال ہوتے ہیں, دروشی بھیجنا چاہیے. تو خیر یہ چلی گئی. دوسرے دن حسن بصری کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے, خواب کے اندر جنت ہے, جنت کا محل ہے, تخت لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک عورت ہے کہ میں نے زندگی کے اندر اس قسم کی عورت کا تصور بھی نہیں کیا, ایسی خوبصورت عورت, نورانی اس کا چہرہ ہے, اور میرے قریب آتی ہے, مجھے کہتی ہے حسن بصری مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کون ہوں. میں نے کہا بھلا مجھے کیا معلوم, جنت کی کوئی حور ہوگی, میں تو نہیں جانتا تجھے کون ہے. اس سے کہا میں وہی عورت ہوں جو کل عورت آپ کے پاس آئی تھی, میں اس کی بیٹی ہوں, میں وہ بیٹی ہوں میں جو آپ کے پاس آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے, کوئی اعمال بتاؤ کہ میں رات خواب کے اندر اپنی بیٹی کو دیکھوں کہ وہ کس حال کے اندر ہے. کہا میں وہ عورت ہوں. کہا کہ تیری ماں تو کہہ رہی تھی کہ میں نے دیکھا ہے زنجیروں کے اندر باندھی ہوئی ہے, بچھو سانپ اس پہ مسلط ہیں, اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا ہوا ہے, اور تو ایسی شہزادی بنی ہوئی ہے اور ایسے تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, میں کیسے مان جاؤں کہ تو وہی ہے. کہا ہاں میں اسی قبرستان کے اندر مدفون تھی, میں نہیں, میرے ساتھ اور بھی کئی دفن تھے, اور سب یوں ہی اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا تھے. ہم اللہ کے نافرمان تھے, نماز چھوڑا کرتے تھے, نمازوں کی قضا کرتے تھے اور نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. سارے قبرستان کے اندر اکثر فاسق اور فاجر تھے, سارے فاسق فاجر تھے اور سب عذاب کے اندر مبتلا تھے. وہ ایسے کہ رات کو یوں ایک اللہ والے کا گزر ہوا قبرستان سے, اور قبرستان سے گزرتے گزرتے اس نے درود شریف پڑھا کھڑے ہو کے, اور سارے قبرستان والوں کو ہدیہ کیا, اور کہا کہ اللہ اس درود شریف کی برکت سے ان قبرستان والوں کی مغفرت فرما. کہا کہ اس اللہ والے کی زبان سے درود شریف جو نکلا اس کی برکت ایسی ہوئی کہ اللہ رب العزت صرف میری نہیں, جتنے قبرستان کے اندر فاسق فاجر تھے, جہنمی تھی, اللہ نے سب کے سب کی مغفرت فرما کے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا. تو میرے عزیز بھائی اور دوستوں, کتنی بڑی عبادت ہے, ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں, درود شریف کو ہم کو سمجھتے ہیں. اس لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھڑے جس حال کے اندر بھی ہوں تو زبان کے اوپر درود شریف ہو. آپ اس کی برکات, اس کی دیکھیں کہ کتنے برکات اس کی ہوتی ہیں. آپ کا گھر کے اندر برکتیں ہوں گی, رحمتیں ہوں گی, کام ادھورے نہیں. جیسے میں نے کہا نا, اکثر لوگوں کو یہ پریشانی ہے, کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں جی, رشتہ ہوتے ہوتے ختم ہو گئے جی, کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے, جو کام کرتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں, کوئی کام بھی ادھورا ہمیشہ رہتے, مکمل نہیں ہوتا. کسی کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ نامکمل رہ جاتے ہیں. کوئی عمل بتائیں تو علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع فی الصلاۃ الحبیب شفیع کے اندر واضح طور پہ نقل کیا, جو انسان درود شریف کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کے سارے کام بنائے گا. چلتے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ, کوئی مشکل عمل بھی نہیں, کوشش کریں گے انشاءاللہ, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.